دوستو، رجب المرجب کے مہینے کی آج 13 تاریخ ہے۔ اس مہینے کے پہلے جمعے کو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا کہ یہ مبارک مہینہ بڑی اہمیتوں کا حامل ہے۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اس مہینے کے اندر بے شمار واقعات پیش آئے۔ بڑے بڑے واقعات کے اندر سے ایک بڑا واقعہ اس ماہ مبارک کی 13 تاریخ کو 13 رجب المرجب کو امیر المؤمنین شیر خدا علی المرتضیٰ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت 13 رجب المرجب کو ہے۔ اسی عنوان سے ہم نے پچھلے 2 جمعوں پر شان علی المرتضیٰ، ولادت علی المرتضیٰ، فقاہت علی المرتضیٰ اور قضاء علی المرتضیٰ تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ اسی ماہ مبارک کے اندر 9 تاریخ کو اسلام اور کفر کا بڑا معرکہ غزوہ خندق پیش آیا۔ اسی ماہ مبارک کے اندر 22 تاریخ کو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی، امت المسلمین مسلمانوں کے ماموں، خال المسلمین جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات، انتقال اسی ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو ہے۔ اور اسی مہینے کے آخر میں علی اختلاف الاقوال 27 تاریخ کو یہ مختلف روایتوں کے مطابق میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج میرے اللہ نے آسمان پر کرایا۔ پچھلے 2 جمعے ہم شان علی المرتضیٰ پہ بیان کر چکے۔ آج کے جمعہ میں، آج کی محفل میں، آج کے خطبہ میں ہم جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور آپ علیہ السلام کی زبان مطہرہ سے جو ان کے لیے خصوصی دعائیں نکلی ہیں، ان دعاؤں کے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کریں گے۔ دوستو توجہ کرنا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ایک خوبصورت اصول بیان فرمایا۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا کہ میرے نبی کے جتنے صحابہ ہیں جنہوں نے ہجرت کی، جو انصاری ہیں اور جو ان انصار اور مہاجرین کی اتباع کرنے والے ہیں، جو بھی صحابی ہیں، اصول ایک ہی ہے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ تمام کے تمام ایسی جماعت ہے کہ میں اللہ بھی ان سے راضی ہوں اور یہ پوری جماعت بھی اللہ سے راضی ہے۔ آپ حضرات کی علم میں ہوگا، جو صاحب، جو احباب، جو دوست ہماری محفل میں، ہمارے خطبہ میں عرصے دراز سے شریک ہو رہے ہیں، ہماری عادت ہے ہم ہر جمعے کو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے موضوع لیتے ہیں اور ہم اپنی محفل میں، اپنی گفتگو کے اندر عظمت صحابہ تو بیان کرتے ہیں، لیکن کسی دوسرے کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالتے۔ ہم اپنے عقائد کو بیان کرتے ہیں لیکن کسی دوسرے کے عقائد کے اندر دخل اندازی نہیں کرتے۔ ہم اپنی بات تو بیان کرتے ہیں لیکن کسی دوسرے کی بات کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتے۔ اب تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیں، بہت سارے مؤرخین نے حضرت علی المرتضیٰ اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مشاجرات کے اعتبار سے، اختلافات کے اعتبار سے بڑا کچھ لکھا ہے۔ لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا، سمجھنے والوں نے اپنی سمجھ کے اعتبار سے بہت کچھ سمجھا، لیکن ہم ایک اتفاقی بات آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ میرے نبی کا جو صحابی ہے جس نے ایمان کی حالت کے اندر میرے نبی کو دیکھا، میرے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی، میرے نبی کا شاگرد بنا، دنیا کچھ بھی کہتی رہے وہ میرے پیغمبر
قیامت والے دن آپ کا اور میرا جو حساب اللہ تعالیٰ لیں گے نا، وہ ہمارے اعمال کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے، کس کا عمل زیادہ ہے، کس کا اخلاص زیادہ ہے، اس بنا پر ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، اخلاص کو دیکھا جائے گا، پھر ہمارے کوشش کے فیصلے ہوں گے۔ لیکن جب بات صحابہ کرام کی آئے گی نا، پھر میرا اللہ اعمال کو نہیں دیکھے گا، پھر میرا اللہ ان کے اخلاص کو نہیں دیکھے گا۔ لکھنے والا نے لکھا پھر میرا اللہ دیکھے گا اس صحابی کا میرے نبی سے تعلق کیسا تھا، بس اس تعلق کی بنیاد پہ میرا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اور وہ میرے اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ عبداللہ بن مبارک بہت بڑے ایک محدث ہیں، بہت بڑے محدث۔ ان سے کسی نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز اور امیر معاویہ کے اندر فضیلت کس کی ہے؟ توجہ کرنا، عمر بن عبدالعزیز یہ بہت بعد کے آدمی ہیں، تابعین تبع تابعین میں سے، صحابہ سے بہت بعد کے، لیکن کمال درجے کے آدمی، متقی پرہیزگار آدمی تھے، وقت کے ولی تھے، بہت بڑے آدمی تھے۔ پوچھا عبداللہ بن مبارک بتا تو صحیح، عمر بن عبدالعزیز زیادہ فضیلت والا یا امیر معاویہ؟ عبداللہ بن مبارک جو وقت کا محدث ہے، اپنی زبان سے بتاتے ہیں، فرماتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لوگوں 1000 عمر بن عبدالعزیز بھی آ جائیں، وہ امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک کے اندر جمی ہوئی اس گرد کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے جس گھوڑے پر سوار ہو کر امیر معاویہ نے میدان جہاد میں حصہ لیا۔ اور پھر فرمایا اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہتا ہے میرے نبی کے صحابہ جن گھوڑوں پر چڑھ کر میدان جہاد میں جاتے تھے، میرا رب قرآن پاک کے اندر ان گھوڑوں کے ٹاپوں کی قسمیں اٹھاتا ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ میرے رب کا قرآن کہتا ہے میں قربان ان گھوڑوں پر، ان گھوڑوں کی عظمت پر، ان گھوڑوں کے پاؤں سے اڑنے والے غبار کی رب کعبہ قسم اٹھاتا ہے، جس غبار کی رب نے قسم اٹھائی وہ غبار عام غبار نہیں ہو سکتا، وہ گرد عام گرد نہیں ہو سکتی۔ سمجھایا عمر بن عبدالعزیز امیر معاویہ کے گھوڑے کی اس گرد کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو امیر معاویہ کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ تو میرے دوستو، امیر معاویہ بڑے شاندار صحابی ہیں، میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی کے بھائی کیا بنتے ہیں؟ سالہ ہے، تو امت کا ماموں بنا، اور ماموں کا احترام میرے خیال میں بھانجے کے ذمہ لازم ہوتا ہے۔ جو بھانجا ماموں کا احترام نہ کرے نا تو ایسے بھانجے کو کوئی بادب نہیں کہتا، ایسے بھانجے کو کوئی شریف نہیں کہتا، ایسے بھانجے کو کوئی تہذیب یافتہ نہیں کہتا۔ ماموں کا احترام کرنا ضروری، اور پھر ماموں بھی وہ کہ جس کے بارے میں میرے نبی کا فرمان اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ میرے معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا دے۔ آپ اسلام ایک مرتبہ سواری پر جا رہے ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں، آپ اسلام آگے ہیں گھوڑے پر، آپ کے پیچھے حضرت امیر معاویہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ مبارک میرے آقا کی پشت کے ساتھ میں ملا ہوا۔ آقا پوچھتے معاویہ تیرے بدن کا کون سا حصہ میرے بدن کے کس حصے کو مس کر رہا ہے؟ توجہ کرنا، معاویہ بتا تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے کس حصے کو لگ رہا ہے؟ معاویہ فرماتے ہیں آقا میرا سینہ آپ کی پشت پہ لگ رہا ہے۔ میرے آقا یوں رخ موڑتے ہیں، رخ موڑ کے حضرت امیر معاویہ کے سینے کے اوپر یوں ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور میرے پیغمبر کی نبوت والی زبان سے دعا نکلتی ہے اللہم علمہ بالکتاب، اے میرے اللہ معاویہ کے سینے کو کتاب کے علم سے بھر دے۔ اللہ رب العزت کی طرف نظریں اٹھا کر اللہ آپ نے سب فرمایا اللہم املأہ بالعلم، اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے۔ میرے آقا کی دعا قبول ہوتی ہے، اور دعا بھی ایسی شاندار قبول ہوتی ہے، آپ یقین کریں کہ اتنا علم معاویہ کو ملتا ہے، اتنا علم ملتا ہے کہ تاریخ حیران ہو جاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو علم کیسا ملا۔ صحابہ کی جماعت لگی ہوئی ہے، میدان جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، جنگ میں جانے کے لیے مشورہ کیا جا رہا ہے، کسی کی عظمت کا اندازہ اس حیثیت سے کیا جاتا ہے کہ مجمع میں اس کو اہمیت کتنی دی جا رہی ہے۔ آپ اسلام بیٹھے ہیں، حضرت بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، جناب عمر فاروق بھی بیٹھے ہیں، عثمان غنی بھی بیٹھے ہیں، صحابہ مشورہ ہو رہے ہیں کیسے جنگ کریں، کیسے جائیں، کیا طریقہ کار ہو۔ میرے آپ یوں نظر دوڑاتے ہیں سارے میں دیکھا معاویہ نے فرمایا ادعو معاویہ، معاویہ کو بلاؤ۔ معاویہ کو بلایا کہ صحابہ کہتے ہیں اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا تھا کہ معاویہ جنگجو کتنے ہیں، معاویہ کی اہمیت مشورے کی کتنی ہے۔ فرمایا ادعو معاویہ، معاویہ کو بلایا گیا۔ جب معاویہ
سارے صحابہ نے مشورہ دے دیا جنگ کیسے لڑنی ہے، تو موجود نہیں تھا، تیرے مشورے کے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی، معاویہ تو بھی اپنا مشورہ دے کہ جنگ میں لڑنا کیسے ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ معاویہ مشورہ دیتا ہے، میرے آقا معاویہ کے مشورے کو توجہ سے سن کر فیصلہ معاویہ کے مشورہ کے مطابق کر دیتے ہیں۔ دو چادریں، دو شخص ایسے میرے آقا نے ان کو چادریں عطا کی، ایک چادر عطا کی تھی جناب علی بن مرتضیٰ کو، اور ایک چادر عطا کی تھی جناب امیر معاویہ۔ ہم لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ شاید علی اور معاویہ کی جنگ ہے، شاید علی اور معاویہ کی نعوذ باللہ لڑائی تھی، وہ آپس کے جزوی اختلافات، وقتی اختلافات اپنی جگہ، لیکن میں نے عرض کیا تمام صحابہ برکت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چادر عطا کی، جناب علی کو بھی چادر عطا کی۔ علی کو چادر عطا کی اس موقع پر جب میرے آقا ہجرت کی طرف جا رہے ہیں، علی یہ میری چادر لے لے، میرے بستر کے اوپر اپنے اوپر ڈال کے سو جانا، رات اس طرح تو نے بستر پر گزارنی ہے، اور جب صبح ہو جائے تو یہاں سے نکل کر مقام قبا پر مجھ سے جا کر ملاقات کرنا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ علی میرے آقا کی چادر کو اپنے اوپر اوڑھ کر لیٹتا ہے۔ ایک رات چادر لے کر علی لیٹا تو میرے اللہ نے شیر خدا بنا دیا، اور ایک وہ چادر ہے جو میرے آقا نے معاویہ کو دی تھی۔ کب دی تھی؟ معاویہ کی صلاحیتوں سے خوش ہو کر، معاویہ اس چادر کو رکھ لے، جب تو فوت ہو تو اپنے کفن کے اندر مجھ پیغمبر کی چادر کو شامل کر لینا۔ ایک چادر وہ جس نے ایک رات اوڑھی، ایک چادر وہ جو معاویہ نے قبر کے اندر جانے کے بعد آج تک میرے پیغمبر کی چادر کو سینے سے لگایا ہوا ہے۔ میرے معاویہ رضی اللہ عنہ عمرۃ القضاء کے موقع پر مسلمان ہوتے ہیں، تاریخ کے اخبار مختلف ہے۔ جناب ابو سفیان کفار کے بڑے سردار تھے، وہ بھی فتح مکہ پر مسلمان ہوتے ہیں، اور فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے جناب امیر معاویہ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن اسلام کا اظہار نہیں کرتے۔ عمرۃ القضاء جب میرے آقا آئے تھے، مکہ کے قریب پہنچے، عمرہ کرنے کے لیے کافروں نے اس ساتھ عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ آئندہ سال میرے آقا آئے، آ کر جو ہے وہ اگلے سال جب عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد بال کٹوانے تھے۔ اب اندازہ کیجئے، بندہ اعتماد اسی پہ کرتا ہے جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کام اسی کو سونپتا ہے جس کے اوپر بہت زیادہ اعتماد۔ توجہ میری طرف، گھڑی کی طرف نہیں، بات میں کر رہا ہوں، آپ ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، خدمت کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ حضرت امیر معاویہ کو بلایا، امیر معاویہ میں نے عمرہ کر لیا، اب میرے بال کاٹو، حجامت بناؤ۔ عمرے کے بعد حلق کرانا، قصر کرانا، آپ علیہ السلام کے بال مبارک تراشے، اس نے معاویہ اب سر کے بال تراشنے کے لیے کسی عام آدمی کو نہیں، معاویہ کو بلایا، بال کٹوائے۔ بال کٹوانے کے بعد میرے آقا نے ناخن کٹوائے، ناخن بھی میرے آقا کے معاویہ نے سنبھال کے رکھے، اور بال بھی میرے آقا کے معاویہ نے سنبھال کے رکھے۔ توجہ توجہ توجہ، میرے آقا سے محبت معاویہ کی دیکھیے۔ معاویہ 22 رجب کو انتقال کرتا ہے، انتقال سے پہلے اپنے ورثاء کو وصیت کرتا ہے، اے میرے ورثاء، جس وقت میرا انتقال ہو جائے، انتقال کے بعد جب میرا کفن بنایا جائے، پہلے چادروں کے ذریعے سے مجھ کو کفن کے اندر لپیٹ دینا، اور لپیٹنے کے بعد پھر میرے سینے کے اوپر میرے آقا کی وہ چادر رکھنا جو میرے آقا نے چادر دی تھی، وہ چادر کے اس کے بارے میں رب کے قرآن نے کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کائنات کے اندر اگر کوئی پاکیزہ کپڑا ہے تو محمد عربی کا ہے، وہ کپڑا میرے سینے پر رکھ دینا، اور پھر میرے آقا کے بال مبارک جو میں نے عمرۃ القضاء کے موقع پر کاٹے تھے، ان بالوں کو میری آنکھوں پر رکھ دینا، اور میرے آقا کے ہاتھ اور پاؤں مبارک سے جو میں نے ناخن کاٹے ہیں، وہ ناخن میرے منہ مبارک کے اوپر رکھ کر مجھے قبر کے اندر دفنا دینا۔ نمرہ مسجد والوں غور کرو، جس کے سینے کے اوپر قیامت کی صبح تک میرے پیغمبر کی چادر ہو، جس کی آنکھوں کے اوپر قیامت کی صبح تک میرے پیغمبر کے بال ہو، جس کے منہ مبارک کے اوپر میرے پیغمبر کے ناخن ہو، بڑا بتاؤ تو صحیح کہ کیا زمین کی مٹی اس پیغمبر کے صحابی کو کھا سکتی ہے؟ اور بتاؤ تو صحیح، کھا سکتا نہیں کھا سکتی۔ میرے آقا مرتبہ گھر کے اندر تشریف لائے، گھر کے اندر سالے آ جاتے ہیں، ام حبیبہ کے بھائی حضرت امیر معاویہ میرے آقا کی بیوی کے بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، گھر کے اندر آئے، آقا گھر کے اندر موجود نہیں، بہن بھائی آپس کے اندر بیٹھے ہیں، محبت سے گپ شپ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ آقا گھر کے اندر ہے، کمرے میں دیکھ رہی ہوں امیر معاویہ بیٹھے ہیں، ان کی بیوی امہات المؤمنات ام حبیبہ بیٹھی ہیں، آپس کے اندر گپ شپ ہو رہی ہے۔ آقا دیکھتے رہے، وہ دونوں مسکرا رہے ہیں، آقا بھی دیکھ کے خوش ہوتے رہے۔ ان کی جب نظر آقا پر پڑی تو دونوں احتراماً کھڑے ہوئے۔ آقا نے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ ام حبیبہ سے پوچھا حبیبہ بتاؤ
تمہیں معاویہ سے پیار ہے؟ توجہ کرنا، میرے آقا کی معاویہ سے محبت دیکھو۔ آقا پوچھا تجھے معاویہ سے پیار ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ مجھے اپنے بھائی سے پیار ہے۔ کہا کتنا پیار ہے؟ کہا آقا ایک بہن کو اپنے بھائی سے جتنا پیار ہو سکتا ہے مجھے اس سے بھی زیادہ پیار ہے۔ آقا فرماتے ہیں حبیبہ میری بیوی تجھے اپنے بھائی معاویہ سے اتنا پیار ہے، تو معاویہ سے محبت کرتی ہے، میں محمد عربی بھی اس سے زیادہ معاویہ سے پیار کرتا ہوں، اور آج اعلان کرتا ہوں اللہ جب کبھی کوئی معاویہ کے مقابلے کے اندر نکلے اس کو نیست و نابود کر دینا، جو معاویہ کی شان میں گستاخی کرے اس کو نیست و نابود کرنا، اور معاویہ کو علمی اعتبار سے اور ذہانت کے اعتبار سے وہ مقام عطا کرنا جو جہان میں کسی اور کا نہ۔ اب اندازہ کیجیے آپ علیہ السلام دعا دیتے ہیں کہ میرے معاویہ کو علمی اور فقاہت کے اعتبار سے مقام عطا کر۔ میں نے ذکر کیا آپ علیہ السلام نے 3 دعائیں حضرت میرے معاویہ کے لیے کی۔ اللہم علمہ بالکتاب، اے اللہ کو کتاب کا علم عطا کر۔ نمبر 2 اللہم مکنہ فی البلاد، اے اللہ ان کو شہروں کے اندر ایک قوت عطا کر۔ میرے نبی کے سارے صحابہ ہیں، حضرت بکر صدیق رضی اللہ 2 سال 3 مہینے خلافت کرتے ہیں، 11 لاکھ مربع میل پر کم و بیش حکومت کی ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ 10 سال 6 مہینے خلافت کرتے ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے ہیں۔ جناب عمر عثمان غنی رضی اللہ عنہ 44 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے ہیں۔ معاویہ کے لیے میرے پیغمبر کی دعا ہے اللہم مکنہ فی البلاد، معاویہ حکومت کتنی کرتا ہے؟ 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل پر اسلام کا پرچم اکیلا معاویہ لہراتا ہے۔ کتنی حکومت، ذہانت کتنی دی۔ ایک عیسائی نے جنگ کرنے سے پہلے دیکھا، پہلے لوگ تھے بڑے شاطر ہوتے تھے کہ ان کا امیر المؤمنین اگر عقلمند ہوگا نا، صاحب علم ہوگا، سے جنگ نہیں کرنی، اس کو علم ہوگا، سمجھدار ہوگا، اس کو اس کے ساتھ جنگ نہیں کرنی کیونکہ ہم شکست کھا جائیں گے۔ ایک خط لکھا، عیسائی نے خط لکھا، خط کے اندر پہلا سوال کیا مسلمانوں کے امیر جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو زمین کی بھی جو زمین کی نہیں ہے، جس کو رب تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے، وہ چیز کون سی ہے؟ امیر معاویہ کے پاس خط لے کر آیا، پڑھنے والے نے پڑھا امیر معاویہ عیسائی پوچھتا ہے وہ چیز کون سی ہے جو زمین کی نہیں ڈائریکٹ آسمان سے اتری ہے؟ امیر معاویہ مسکرا کر فرماتا ہے اس کا جواب لکھ دو کہ حجر اسود ہے۔ کیا ہے جی؟ حجر اسود۔ جس وقت کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی گھوڑی کی ضرورت تھی، اس وقت گھوڑیاں نہیں تھی، سامنے کوئی چیز نہیں تھی جس کے اوپر کھڑے ہو کر چنائی کی جائے۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے پتھر اتارا تھا جس کو آج ہم حجر اسود کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دوسرا سوال لکھا امیر المؤمنین بتائیے وہ کون سا پانی ہے جو نہ زمین کا ہے نہ آسمان کا ہے لیکن تمام جہانوں کے پانیوں سے زیادہ افضل ہے؟ وہ پانی بتائیے کہ نہ زمین سے نکلا نہ آسمان سے نکلا لیکن افضل جہان بھر کے پانیوں سے ہے۔ معاویہ مسکرا کے فرماتے ہیں جواب کے اندر لکھ دو نا غزوہ خندق کے موقع پر جس وقت پانی ختم ہو گیا تھا، نماز کا وقت تھا، وضو کرنا تھا، پانی پینے کی ضرورت بھی تھی، پانی نہیں تھا، میرے آقا کو فرمایا گیا آقا پانی ختم ہو گیا۔ آقا نے کہا جاؤ کسی صحابی سے پتہ کر کے آؤ، شاید اس کے پیالے کے اندر تھوڑا سا پانی ہو۔ ایک صحابی کے پیالے میں پانی نکلا، وہ پیالہ میرے آقا کے سامنے پیش کیا گیا، میرے آقا نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں اس پانی کے اندر رکھی۔ تاریخ لکھتی ہے پانی کے اندر انگلیاں رکھنی تھی، میرے اللہ نے پیغمبر کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دی۔ فرمایا کہ یہ پانی ایسا ہے نہ زمین سے نکلا نہ آسمان سے نکلا اور جہان بھر کے پانیوں سے افضل، حتیٰ کہ آب زمزم سے بھی یہ پانی افضل ہے۔ لوگوں نے پوچھا آب زمزم سے کیسے؟ فرمایا دیکھو آب زمزم جو پانی ہے وہ اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑیوں کے رگڑنے سے نکلا، ایڑیوں سے نہیں نکلا۔ توجہ توجہ، ایڑی زمین پر رگڑی گئی، زمین پر ایڑی رگڑی ایڑی گئی ہے لیکن پانی نکلا زمین سے ہے۔ وہ پانی اسماعیل ذبیح اللہ کے جسم کا جز نہیں، پیغمبر نے پانی کے اندر انگلیاں رکھی، انگلیوں کے اندر سے میرے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، گویا یہ پانی پیغمبر کا جز ہے۔ کائنات کے اندر سب سے عظیم ہستی پیغمبر جس کے بدن سے جو پانی نکلا وہ پانی بھی تمام پانیوں سے افضل ہے۔ اگلا سوال لکھا کہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جس کو نہ ماں نے جنا نہ باپ نے جنا، ہے بھی جاندار، چلتی بھی زمین کے اوپر ہے کون سی چیز؟ کہا کہ اچھا ایک چیز پوچھتا ہے اس کا جواب لکھ دے۔ پہلی چیز وہ جسے ماں نے نہ جنا نہ باپ نے جنا، جس کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے، زمین پر چلی بھی ہے، جناب آدم علیہ السلام ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ دوسری چیز حضرت اماں حوا ہے، ان کی ماں بھی نہیں ہے،
یہ اونٹنی وہ ہے جس کا ماں ہے نہ باپ ہے، چلتی زمین پہ اور چارہ بھی سارا کھا جاتی ہے۔ خاص صرف 4 نہیں، 5ویں چیز بھی لکھو۔ 5ویں چیز وہ ہے جس وقت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے تھے، میڈا کہاں سے آیا تھا؟ وہ بولیے نا، کہاں سے آیا تھا؟ جنت سے، آسمان سے میرے اللہ نے بھیجا۔ کہ اس کی کوئی ماں تھی، باپ تھا؟ نہ ماں تھی نہ باپ تھا، لیکن چلی زمین پر ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا، اچھا یہ بتائیں، ایک چیز ایسی ہے نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، نہ کسی نے پیدا کیا ہے، نہ وہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، لیکن رب کا قرآن اس کو ماں کہتا ہے کون سی چیز؟ جناب امیر معاویہ فرماتے ہیں لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، میرے رب کے قرآن نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ کو تمام شہروں کی ماں قرار دیا۔ اب یہ شہر، یہ مکہ شہر نہ ماں ہے نہ باپ ہے، نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، نہ جاندار ہے نہ بے جان ہے، لیکن میرے رب نے اس کو ماں قرار دے دیا۔ اگلا سوال کیا، اچھا ایک ایسی چیز ہے جو جاندار نہیں ہے، کھاتی نہیں ہے پیتی نہیں لیکن سانس لیتی ہے، کھاتی پیتی نہیں ہے لیکن سانس لیتی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ چیز اگر سننا چاہتے ہو تو میرے رب کا قرآن کہتا ہے وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، جب صبح سویرے پو پھٹنے کا وقت ہوتا ہے نا تو یہ صبح صبح سانس لیا کرتی ہے۔ جس وقت عیسائی کے پاس یہ سارے سوال، اور بھی سوالات کافی ہیں، ٹائم ختم ہو گیا، یہ جس وقت سارے سوالات کے جوابات عیسائی کے پاس گئے تو اس نے فوراً ارادہ چینج کیا، مسلمانوں کے اس حکمران سے جنگ نہیں کرنی۔ یہ صاحب علم محسوس ہوتا ہے، اور یہ علم ملا کہاں سے؟ میرے پیغمبر کی دعا سے، اللہم علمہ بالکتاب، اے میرے اللہ ان کو کتاب کا علم عطا کر۔ میرے دوستو، یہ میرے پیغمبر کے پیارے صحابی جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وفات یوم وفات 22 رجب المرجب کو ہے۔ آج 13 تاریخ ہے رجب، 22 رجب کو ان کا انتقال ہوا۔ ہمارے معاشرے کے اندر 22 رجب کو ایک مخصوص دعوت کے عنوان سے ایک معاملہ چلتا ہے، میں اس کی شرعی حیثیت ذکر کر رہا ہوں۔ ہمارے اس میں اس کو رجب کے کنڈوں کے نام سے ایک مخصوص بات کہی جاتی ہے، کھیر پکائی جاتی ہے یا اس طرح کی کوئی چیز بعض لوگ پکاتے ہیں، کیا یہ پکانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ علماء دیوبند نے، علماء بریلویوں نے، علماء حدیث نے، اہل حدیث نے متفقہ طور پہ فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ اس قسم کی رسم کا شریعت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مخصوص ایام کے اندر 22 رجب کو اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ امام جعفر صادق کی پیدائش ہے یا وفات ہے، اس کی خوشی کے اندر یہ کیا جاتا ہے، شریعت کے اندر اس طرح کی کوئی رسم نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو مسئلہ بتانا میری ذمہ داری ہے۔ یہ رسم کہاں سے شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر مختلف باتیں چلتی ہیں، ہر ایک سے پہنچ جاتی ہیں۔ ہمارے علم میں مسائل بتانا ہے۔ اس قسم کی دعوتوں میں اگر آپ کو دعوت دی جائے کھانے کے لیے، اس میں شریک ہونا بھی جائز نہیں ہے، اور اس قسم کی دعوت کرنا بھی کسی قسم کی جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیر شرعی تقریبات سے بچنے کی توفیق